اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون آمنت باللہ صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حاضرین اور سامعین کرام، ہمارا قرآن پاک کا درس سورہ جمعہ کے بعد سورہ منافقون جو 63 نمبر سورت ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں، ترتیب میں 63 اور شان نزول میں 104 اور صرف 2 رکوع ہیں۔ یہاں اس سورہ منافقون میں شروع سے، کیونکہ اس پہلی آیت میں کلمہ منافقون آیا اس لیے اس کا نام ہی منافقون۔ رب کریم نے فرمایا کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، اے محبوب جب آپ کے پاس جب بھی یہ منافق آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نشهد، ہم گواہی دیتے ہیں، انك لرسول اللہ، کہ بے شک تو ضرور اللہ کا رسول ہے۔ رب نے فرمایا واللہ یعلم انك لرسول، اللہ تو جانتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافقین جھوٹے ہیں۔ عجیب سا معاملہ ہے کہ مشکل سا سوال ہے۔ یہ شخص کہتا ہے استاد جی کے ہاتھ میں رومال ہے، کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میرے ہاتھ میں رومال ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ بولے عجیب ہے یار، وہی تو کہہ رہا ہے کہ رومال ہے۔ اس نے کیا بولا؟ استاد جی کے ہاتھ میں رومال، میں نے بولے جھوٹ بولتا ہے۔ بے شک یہ رومال تو ہے لیکن یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انہوں نے کہا قالوا نشهد انك لرسول اللہ، کتنے تاکید، اور اب فرما دی جھوٹ بولتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ اگر یہ دل سے کہتے، کیونکہ صرف زبان سے کچھ نہیں ہوتا، زبان سے اصل ایمان تو تصدیق ہو، تصدیق قلب ہے نا، اقرار باللسان تو ساتھ میں ہو سکتے تو شرط ہے، تصدیق قلب ہٹ گیا تو کفر۔ سورہ نحل میں ہم نے پڑھا کہ کسی پر جبر کیا گیا، اس نے کلمہ کفر زبان سے پڑھا لیکن قلب مطمئن بالایمان، لیکن دل میں ایمان تھا، تو یہ کلمہ ظاہر کلمہ جو زبان پہ ادا، اس سے کفر نہیں ہوگا مجبوری کے وقت۔ تو یہ دنیا کے لیے زبان پہ کلمہ تو لاتے تھے لیکن ان کے دل میں رسول اللہ کی نبوت کی شہادت نہیں تھی، ورنہ ایسے نہ کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر خاتم النبی، اللہ کے آخری نبی، اللہ کے رسول مانتے تو ان کی مخالفت ہو، اور یہ زندگی بھر اس کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی شہادت پر تلے ہوئے تھے۔ یہی منافقین ایک جگہ جو نبوت کا واقعہ، بولے چل اب صلح کے لیے، حضور علیہ السلام وہاں چلے گئے، حضور نے پہلے مشورہ کیا تھا ایک چھت کے اوپر چڑھو، جو پتھر اٹھاؤ اس کے اوپر گرا دو۔ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ تو اس کا وہ کیا جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے تو میرے دوست ہے، تو دوست کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کی عزت، آبرو، مال، جان سب کی حفاظت کرنا، یہی ہوتا ہے نا۔ یا یہ کہ اس کے مال اور عزت و آبرو کو یا اس کی جان سے کھیل لینا، یہ تو دشمنی ہے، لیکن یہ دوسرا انداز ہے، منافقانہ انداز ہے، یہ گرا انداز ہے۔ کفر کے دو طریقے، یہ کھلم کھلم کفر، وہ بھی کفر ہے، لیکن اس سے یہ بڑا کفر ہے جو انہوں نے کیا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کی زبانوں پر اقرار تو ہے کہ اب اللہ کے رسول، دلوں میں انکار ہے۔ یہ اپنے دکانداری، یہ اپنے دنیا کو بچانے کے لیے یہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ نماز بھی قبول نہیں ہے، کلمہ بھی قبول نہیں ہے، جبکہ ان کے اندر اخلاص نہ ہو۔ اس لیے جب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، 8 نمبر آیت تھی نا،
آج نمبر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اللہ نے کہا وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. پھر فرمایا کہ ان کا مقصد یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے، اور یہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے. پھر فرمایا اگر دولت ایمان چاہیے تو آمینو کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. یہ جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے رسول اللہ کے صحابہ، مہاجرین اور پختہ انصار، کیونکہ مدینہ منورہ بہت سارے منافقین بھی تھے نا، اور رئیس المنافقون کون تھا؟ وہ اس کے شان نزول ہے عبداللہ بن ابی، یہ سب سے بڑا خزرجی جہنمی، پوری زندگی بڑا فصیح اللسان، بڑا حسین و جمیل، بڑا، جب بھی وہ عقاد و جان جب تقریر کرتے کھڑے ہو جاتے تھے اور شور مچاتے تھے. جنگ احد سے بھاگ کر آ گیا 300 افراد لے کر، اور پھر بھی عقاد و جان مدینہ منورہ میں بیان کر رہے، پھر بھی کھڑا ہو گیا. لوگوں نے بولا کیا کر رہے ہیں؟ بولے نہیں میں تو ان کے حق میں بولتا. بولا واہ یہ حق ہے. دیکھیں تو تکلف کو بھی اخلاص سمجھتا ہے. فراز دوست ہوتا نہیں ہے ہر ہاتھ ملانے والا، ہر سامنے ہنسنے والا، ہاتھ ملانے والا وہ دوست نہیں ہوتا، دشمن بھی ہوتے ہیں. اس کو بولتے ہیں آستین کا سانپ، اور اس سے بچنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن قدرت کا نظام ہے کہ ایسے لوگوں کے چہروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں ہے. یہ کیونکہ ان کے کردار سے بھی اللہ کے نبی نے تو ایک ہمیں تعلیم دی، ورنہ ان پر کوئی مخفی تو نہیں تھا. لیکن فرمایا کہ اگر ان کو ماریں گے تو لوگ کہیں گے اپنوں پر شروع کر دیا. الف سے لے کر یا تک، یعنی رات اور دن 24 گھنٹے اسلام کے خلاف انہوں نے سازش کی، اور پھر بھی کام گواہی دیتے کہ اب اللہ کرے اللہ کو میں جھوٹ بولتے ہیں. یہ آپ کو اللہ کے نبی تسلیم نہیں کرتے اپنی دکانداریوں کو بچانے کے لیے. یہ منافق ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ اب اللہ کے رسول ہیں، لیکن ان کے دلوں میں آپ کے رسول اللہ کہ وہ عظمت جو ہوتی، رسول کے معنی یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں رسول کے خلاف سوچنا بھی کفر ہے، اور یہ آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ایک ایک بات کو لے کر لوگوں کو پہنچاتے، یوں کیا یوں کیا یوں کیا، اور کیا کہتے ہیں ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی. ارے جن کے دل میں محبت نہیں اس کے بعد کیا سمجھ میں آئے گی؟ منافق کے بعد ذہن میں کوئی بات اور سمجھ میں نہیں، کیونکہ نیت خراب ہے. وہ تو ایک تلاش کر رہے ہیں نا. سب سے پہلے آپ جہاں کسی کا درد سنیں تو پہلے دل صاف کریں، ان سے محبت کریں، پھر دیکھیں آپ کے ذہن میں بات ہے بیٹھے گی اور سمجھ آئے گی. تو اس لیے منافقین اور مشرکین مکہ کو یہ باتیں سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی، اور اس پر عمل کی اللہ نے توفیق بھی نہیں دی، کیونکہ وہ مجلس میں آتے ہی نفرتوں کے بھرے ہوئے تھے. اور رسول اللہ علیہ السلام کے دیدار انوار سے اور ان کے ہم نشینی سے، ارے وہ آسمان کے تارے جو بنے نا، ارے وہ محبت لے کر آتے تھے. انہیں بولا سب کچھ رسول اللہ کے نام پہ قربان. تب اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان سے بھی نوازا اور قربانیوں کی توفیق بھی عطا کی، اور جنت کے سردار بھی بنے. اور رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو جنت، اللہ تعالیٰ نے بھی جنتی کے 5 مقامات کو اس دن ہم نے پڑھا تھا، رضی اللہ عنہ ورضوان، اور عقائد و جان نے تو بار بار کہا. اور آج قیامت تک رسول اللہ کے سچے صحابہ کو ہر مسلمان کے زبان پر ہے، ہر صحابی جنتی. منافقوں سے کیا؟ منافق خود جو ہے نا، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا جنت، یہ صحابہ، یہ رسول اللہ کے دشمن اور صحابہ کے دشمن، علماء اولیاء کے دشمن، اللہ کی کتاب کے دشمن، یہ جہنم کے نیچے طبقے میں. کیونکہ یہ بھی تو ایمان کے لیے شرط ہے نا، الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے. ان کے لحاظ ان کے پاس یہ نہیں ہے، آپ کلمہ بھی قبول نہیں ہے، نماز بھی قبول نہیں. ایمان ان کلمات کا نام نہیں ہے.
کہ اللہ اکبر نہیں. اب اللہ اکبر کہا تو اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اس کے احکام کو بھی تو مانو. اللہ تو فرما رہے کہ میرا نبی ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ تم سے تمہاری جان سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور تو تمہاری محبت ان دلوں میں رسول اللہ کی محبت تمہارے ماں باپ تمہارے دنیا مافیات سے بڑھ کر ہونی چاہیے، تب دولت ایمان نصیب ہوگا. اور ان سے وہ محروم تھے، اس لیے دولت ایمان سے محروم رہے. اتخذوا ایمانہم جنتا، انہوں نے اپنے قسموں کو ڈھال بنا رکھا. ڈھال کس کے لیے ہوتا ہے؟ جنتن جنتن جنتن، پتہ ہے؟ جنت باغ، جنت ڈھال. الصیام جنتن، روزہ ڈھال ہے، انسان کو کس سے بچاتا ہے؟ جہنم کے عذاب سے. روزہ دار جنتی ہوتا ہے نا. الصیام جنتن، اور ایک ہوتا ہے جنت باغ، اور ایک ہے کیا؟ جنہ، جنات، من الجنت والناس. جنین، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جنین. تو جنت بھی ہے کہ اب جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں اس میں بڑے درخت ہوتے ہیں نا، زمین جو ہے نا وہ سیاہ نظر آتی، نظر نہیں آتی، کہتے ہیں زمین کو چھپایا ہوا ہے. اور ڈھال جو ہے نا وہ انسان کو چھپاتے. ماتا سب کا ایک ہے، وہ انسان پکڑتا ہے، اس کے اوپر کوئی تیر وغیرہ نہیں لگتے، تو اس کے لیے اس لیے جنت کہتے ہیں. اور جن چونکہ نظر نہیں آتا وہ چھپا ہوا ہے. جنین ماں کے پیٹ میں چھپا ہوتا ہے، نظر آتا ہے. سب کا معنی جی. فصدوا عن سبیل اللہ، اور انہوں نے اللہ کے دین سے لوگوں کو، اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے، رسولوں کے غلامی سے لوگوں کے دلوں میں شبہات ڈالتے تھے، طرح طرح کے اعتراضات کرتے تھے. یہ منافقوں کا طریقہ. مجلس میں تو آتے تھے، لیکن جب باہر نکلتے تھے پھر پورے محلے میں پھر گشت کرتے تھے، پھر ڈرامے بناتے تھے. ارے یہ کون سا اسلام؟ کوئی طریقہ کار کے آپ درس میں بیٹھتے تو بات جاتے تو کیا کہتے ہو؟ ارے ہمارے مسجد میں درس ہو رہے، آئیے آپ یہ. اور ایک وہ اس قسم کا ہے کہ اب وہ اٹھا تو بس، ارے سمجھ عمل نہیں آتی، کچھ پتہ نہیں کرتا، اس کو تو بولنا ہی نہیں آتا. ایک دن اسے مجھے کہنے لگا آپ کے پاس ایک بیٹھتا ہے، اور وہ اس دن آپ بات کر رہے تھے، وہ کہتے میں بھی ساتھ لوٹوں. اس نے بولا کوئی سمجھ آتے نہیں اب کیا بول رہے ہیں. بولے میں نے کہا کہ اس منافقت کی کیا ضرورت ہے؟ اب سمجھ نہیں ہے تو چلے جاؤ نا، تمہیں استاد جی نے پاؤں سے باندھا ہوا. میں نے بولے آ رہے یہ تو دنیا کا نظام ہے. سب مخلص جب رسول اللہ کے ہم نشیری میں نہ ہوئے تو ہم جیسے گناہگار خطا کاروں کو ہم نشیری میں سب تھوڑی ہو سکتے. ہاں، ہر کسی کو اپنا اپنا حصہ ملا، جس نیت سے آیا وہ پایا. انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے تھے. منافقت بہت برا کام تھا کہ آپ کے بارگاہ میں آئے، کلمہ پڑھا، پیچھے نمازیں پڑھی، لیکن اس کے بدلے میں انہیں جہاں نہ ملا تعظیم مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ. تو امتیاز اہل سنت کا عشق مصطفیٰ ہے. بس نماز سب پڑھتے ہیں، روزہ سب رکھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی دولت میرے نبی نے اعلان کیا، ارے تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جن سے تمہیں محبت ہے. اہل سنت و جماعت سب سے بیسٹ اسی اعتبار سے کہ رسول اللہ سے بڑی محبت کر، یہ تو امتیاز. صحابہ اتنے بڑے شان والے تھے نا، انہوں نے رسول اللہ کی محبت میں کسر نہ چھوڑا. بس منافقین ذلیل ہوئے، رسول اللہ کی محبت ان کے دلوں میں نہ تھی. ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے کہ یہ زبانی ایمان لائے لیکن زبانی. 62 نمبر آیت میں ہم نے پڑھا تھا سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن. تو وہاں آمنو تھا تو بولا یہ آمنو پھر آمن پھر کیوں آیا؟ تو کہتے ہیں نہیں یہ زبانی ایمان، یا جو ہے نا روز ازل کا ایمان. تو یہاں جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے، تو ایمان تو لائے ہی نہیں، بظاہر بس زبان سے تو لگ رہا تھا کہ انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن ان کے دلوں میں دولت ہے. عرب کریم میں ہم اس میں پڑھ چکے ہیں نا کہ تم یہ مت کہو کبھی ایمان لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہم تو بظاہری
انعقاد وہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں اور مانتے ہیں اندرونی طور پہ تو فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اب یہ سمجھ نہیں رکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں ان منافقین کو ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے دلوں کو مہر کر دی گئی۔ اب ان کے دلوں میں ایمان کیسے داخل ہوا؟ نہیں ہو سکتا نا بے ایمانوں کے، بے ادبوں اور گستاخوں کے دلوں میں۔ وَإِذَا رَأَيْتَمْ، اے محبوب، اب دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ظاہر کو نہ دیکھو، ظاہر کو بظاہر، یہ تو اللہ جانتا ہے کہ کسی کے دل میں کیا ہے۔ منافقین صورت سے بڑے خوبصورت، گفتار سے بڑے فصیح اور بلیغ۔ رب فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَمْ، اور جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو عجیب و کا آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے حسین، بڑے جمیل، بڑے خوبصورت، اور اجسام ان کے جسم، اور جب تو انہیں دیکھیں ان کے جسم تجھے بڑے اچھے معلوم ہو، وَيَقُولُ تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کرے آپ ان کی بات کو غور سے سنیں، بات ہے بڑی اچھی، سادہ انسان میں اتنے فساد بلاغت نہیں ہوتی، سادی سی بات کرتے، اور یہ بڑے پوائنٹ کی بات کرتے تھے۔ تو باتوں کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، انسان کے عمل کو بھی دیکھنا چاہیے۔ باتوں میں سب سے آگے تھے نا، دوسرے پارے میں ہم نے کیا پڑھا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ آپ ان کی باتیں دنیا کی زندگی میں جنہیں کے لیے بڑا جھگڑا، بڑا فسادی ہے، ہم کے ہم نشینے سے موڑتے ہیں مسلمانوں کی کھیت، ان کے جانور، آگ لگا لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی اے مسلمان، یہ منافق صورت کے ایسے پاکیزہ اور زبان کے ایسے تیز ہیں کہ تو انہیں دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر ان پر فریفتہ ہو جائے۔ عبداللہ ابن ابی اور ان کے ساتھیوں کی ظاہری شکلیں، اور یہ خود بھی بڑا حسین اور جمیل تھا، عبداللہ ابن ابی بن خالد، پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، کأنہم خوشبو مسندہ، گورا یہ لکڑیاں ہوتی ہیں نا، خوبصورت خوبصورت لکڑیاں دیوار کو ایسے لگی ہوئی ہیں، گویا کہ وہ لکڑیاں دیوار سے ٹکائی ہوئی ہیں، بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، لیکن لکڑیوں میں کوئی شعور، کوئی سمجھ نہیں ہوتا، یہ تو لکڑیوں کی طرف بے جان ہے، کیونکہ یہ ایمان سے خالی ہے۔ لکڑی بے جان بے شعور ہے، ایسے یہ لوگ ظاہر صورت و زبان میں اچھے مگر ایمان سے خالی اور کڑی کی طرح دوسروں کے سہارے قائم ہیں۔ یحسبون کل صیحۃ علیہ، یہ اتنے بے ایمان ہیں، چور کے داڑھی میں تنکا، کہ کوئی اگر آواز آ جائے نا تو یہ پھٹ سے ان کے کام کھڑے ہوتے، ہمارا راز فاش تو نہیں ہوا۔ منافق، چور، جھوٹا انسان ہر وقت بے چین رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ دو نمبر انسانوں کو بھی چین ہو نہیں ملتا، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ سچا انسان، صادق انسان تختدار کی لٹک جانا لیکن بڑا مطمئن ہوتا ہے، کہتے ہیں ارے جس رب کے لیے میں نے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ ان کے باتوں میں بڑی پختگی ہوتی ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ منافق وہ سونے کے تاج اس کے سر پر ہو، تخت پر بیٹھا ہو، لیکن وہ اسی میں ہوتا ہے کہ راز فاش نہ ہو جائے۔ اب فرماتا ہے ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی وحی تو نہیں آ گئی، ہمارے راز فاش تو نہیں ہو گئے۔ کہ اگر مسلمان کوئی اعلان کرے تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری منافقت کا اعلان ہو رہا ہے، شاید ہمارے متعلق کوئی آیت نازل ہو گئی، غرض ہے کہ ان کے دل دھڑکتے رہتے ہیں۔ ما لہا من قرار، یہ جھوٹے انسان کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی، بڑا بے قرار ہوتا ہے۔ اب کوئی انسان ہے اسکول یونیورسٹی جاتا ہے لیکن کلاس نہیں اٹینڈ کرتا، وہ نہیں تو کتنا بے چین ہوتا ہے، کہتے ہیں ایک نہ ایک دن تو رزلٹ آؤٹ ہوگا، کیا ہوگا؟
ذہن میں تو بڑا شوش، اور میں نے آج استاد صاحب میں پڑھا، میں نے یوں جواب دیا، میں نے یوں جواب دیا، بڑی بڑی باتیں کرتا۔ اور پھر جب رزلٹ آیا پتہ نہیں انہوں نے کیا کہ میں نے تو اچھے خاصے کر کے پڑھا۔ بولے ہاں بس پورے یونیورسٹی والے کے تمہارے ساتھ دشمنی تھی۔ بعض والدین کہتے ہیں نہیں ہمارا بیٹا پڑھا صحیح نے لیکن استاد صحیح نہیں ہے۔ میں نے بولا واہ واہ تو بھی ان کے رنگ میں رنگ گیا۔ ہم العدو، یہی دشمن ہے، فاحذر ان سے ڈریے۔ اے محبوب یہ آپ کے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ہے منافق، لیکن اس میں ایک حکمت تھی کہ چند کو تو نکال دیا، مار دیا، لیکن بہت سارے تھے کہ وہ زندگی بھر ان کے ساتھ رہے۔ کل یہ واقعہ پورا کروں گا۔ مریسیہ جہاد سے جب واپس آ رہے تھے اور وہاں پہ مہاجر انصار کے بیچ میں جو بات ہوئی، وہی ان کا ساتھی تھا اس عبداللہ بن ابی۔ تو اس نے پھر کیا بکواس کیا، وہ ایسے کلمات ان کے زبان پر آئے تھے، ایسے خرافات بکے کہ وہ ہماری زبان بیان نہیں کر سکتی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے کون سے کلمات استعمال کیے؟ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ یہ آگے پھر اس کا درس انشاءاللہ کل پورا ہوگا۔ ان منافقین کا راز فاش ہوا۔ تو یہ دشمن ہے، یعنی آپ کے دشمن ہے، دین کے دشمن ہے، صحابہ کے دشمن ہے، آپ کے سچے غلاموں کے دشمن ہے۔ ان سے بچتے رہیے، ان سے ہوشیار رہیے۔ ہم اب سب کو سمجھایا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیروں سے تعلق ہے نا، ان لوگوں سے ہوشیار ہو۔ سنیوں میں کتنے لوگ ہیں جن کے تعلقات غیروں سے، شہر کراچی والے جانتے، پورے پاکستان والے جانتے کہ بظاہر سنی جب بات آئی تو شیعوں کو گوتوں میں جا کے بیٹھ گئے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نام ان کے بہت بڑے بڑے تھے، بڑے فصیح اور بلیغ نام آپ نے یوں لیتے ہم لگ رہے تھے کہ باقی یہ لیکن جب پتہ چلا تو جو زیادہ کہتے ہیں نا، جو زیادہ گرجتا ہے وہ زیادہ برستا نہیں۔ جو ہم وہ کہتے کہ میں سنی پتہ چلا کہ اندر کچھ ہے۔ ہم ساتھ میں بھی تو وہ ایک تھا، وہ فساد کر کے چلا گیا، تو ہر بات پہ اٹھتے بیٹھتے یہودی 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 یہودی۔ جب کھودا پہاڑ تو نکلا وہی چوہا۔ وہ اصل میں ملے گئے تھے، اسے بولا چلو ہم آپ کے خلاف بولیں گے کہ یہ مسلمان ویسے بھی نادان قوم ہے، یہ سمجھیں گے کہ یہ بڑا مسلمان مخلص آ گیا اور ان کی مدرسے مساجد ہم بند کروا دیں گے، لیکن نام ایسے لیں گے کہ یہ سمجھیں گے کہ اب مولوی صحیح آ گیا۔ تو ان کی باتیں کچھ ہیں اور کام کچھ ہے، لیکن اللہ کا دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، خود ہی بگڑ گیا، خود ہی تباہ اور برباد ہو گیا۔ تو ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔ قاتلہم اللہ، اللہ انہیں برباد کرے، اللہ انہیں مارے۔ انا یؤفکون، کہاں اوندے جا رہے ہیں، کدھر یہ برباد ہو رہے ہیں۔ تو عرب شریف میں یہ کلمہ اظہار غضب کے لیے بولا جاتا ہے، قاتلہم اللہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب ان سے کہا جاتا کہ آ جاؤ اللہ کے دین کی طرف، یا کہا کہ چلو تم نے یہ غلطیاں کی، آؤ رسول اللہ کے پاس آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ۔ وہاں جملہ خبریہ تھا، سورہ نساء آیت نمبر 64 میں، اے محبوب جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا نا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور آپ کے پاس آ جاتے اور آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے، اللہ سے اپنی معافی مانگتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ انہیں معاف کر لے۔ اگر یوں کرتے، یہاں اللہ فرماتا ہے کہ جب انہیں ان سے کہا جاتے آ جاؤ، آ جاؤ، آ لاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، معافی طلب کرے تمہارے لیے اللہ کے رسول، اللہ سے تمہارے لیے اللہ والوں کے زبان پہ جب کس کے لیے دعا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسیہ، ارے جو بندہ مجھے راضی کر لیتا ہے، ارے وہ جو بھی مانگتا ہے میں انہیں عطا کرتا ہوں، میں انہیں
وَلَئِنْ صَالَحٍ لَأُعْطِيَنَّهُ. تو نیک لوگوں کے پاس لوگ جاتے ہیں، کہتے ہیں حضور دعا تو کیجیے. ان کی دعاؤں میں بڑی تاثیر ہوتی. جس کے لیے ہاتھ اٹھ گئے بس بولا آ جاؤ رسول اللہ تمہاری دعا کرتا. لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. اللہ اکبر. تو اپنا سر گھماتے ہیں اور سر پھیر لیتے ہیں اور نہیں آتے ہیں، کیونکہ اندر منافقت بھری ہوئی تھی نا. وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رکتے ہیں اور وہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں، تکبر کرتے ہوئے، غرور، اکڑ. یہ واقعہ انشاءاللہ کل سناؤں گا یہاں سے پھر، کہ ان منافقین کا حشر کیا ہوا، رزلٹ کیا نکلا پتہ ہے؟ ایک شعر میں بتا دوں. نہ ادھر کے رہے، یہ دنیا کو آباد کرنے کے لیے ایک فارسی اردو کا شعر سنا تو پھر ایک عربی کا. نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم. اور ایک ابراہیم بن ادم کا شعر سنا دوں. نرقع دنیانا بتمزیق دیننا ولا یبقى دیننا ولا ما نرقع. اردو کا شعر تو سمجھ میں آیا، یہ عربی کا مشکل ہے. کہتے ہم اپنے دنیا کو دین کے ٹکڑے لگا لگا کے سوار رہے تھے، کہتے وہ دنیا بھی ختم ہوگی، دین بھی ختم ہو گیا. ان کو یہ جو ہے نا اپنی دنیا کو دین کی وجہ سے کہ چلو رسول اللہ کے سامنے ان سے بھی عمل ہو گیا، ان سے جا کے منافقت کی، ان سے ملا، وہ بھی گئے یہ بھی گئے، ذلیل بھی ہوئے، کچھ مارے گئے اور کچھ اگر جیتے اپنے موت مرے تو جہنم میں گئے. تو رزلٹ بڑا ناکارہ رہا. کریم مولا سے دعا ہے اخلاص کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، تکبر و غرور سے بچائے. پیارے نبی کی پیاری شریعت ہم سنتے ہیں، قرآن پاک میں بہت اچھی طرح سے بیان کی گئی. یا اللہ منافقانہ زندگی سے بچا، آپس میں محبتیں بانٹنے والے، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا جتنا ہو سکے مسلمانوں کرو. یہ سب سے بڑی بہادری ہے. مسلمانوں کے خلاف سازش کرنا یہ منافقین کا طریقہ ہے. علماء کے ساتھ بیٹھا کرو، دین سیکھا کرو. اگر کوئی عملی خرابی ہے عالم دین وہ الگ ہے، لیکن حسد و کینہ ان سے نہ رکھو، یہ بہت بری بیماری ہے. اللہ تعالی ہمیں یا اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے سے بر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.